الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين۔ سورۃ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 122۔ اس میں یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے لیے یاد دہانی ہے ان کے اوپر بے شمار انعامات کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت والی قوم بنائی تھی، تو اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں کہ تم اب روگردانی مت کرو، نافرمانیاں چھوڑ دو، میرے احسانات یاد کرو، میں تمہارا محسن ہوں، تمہارا خالق رازق اور مالک ہوں، میرے احسانات کو بھولنا تمہارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ امت محمدیہ کو سنایا جا رہا ہے کہ تم بھی غور کرو، میں جتنے احسانات کرتا ہوں، فضیلتیں بخشتا ہوں، لیکن جب قومیں روگردانی اختیار کرتی ہیں تو پھر میں ان کو اس طرح راندہ درگاہ کرتا ہوں جس طرح راندہ درگاہ میں نے بنی اسرائیل کو ٹھہرایا۔ یا بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکروا نعمتی، یاد کرو میرے فضل کو، التی، وہ فضل اور وہ نعمت، انعمت علیکم، جو میں نے تمہاری اوپر کیا تھا، یا جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں، وہ نعمتیں، وہ فضیلتیں کیا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں نعمتوں سے بھی مراد فضیلت ہے، اس لیے کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، اور یقیناً میں نے تمہیں فضیلت بخشی تھی، عَلَى الْعَالَمِينَ، زمانے کے لوگوں پر، تمام اقوام عالم پر میں نے تم لوگوں کو فضیلت اور فوقیت دی تھی، لیکن تم لوگ اس کو بلا بیٹھے ہو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور خوف کرو، ڈرو، یوماً، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، لا تجزی نفس، کہ وہاں کام نہیں آئے گا کوئی نفس، عن نفس، دوسرے کسی نفس کا، شیئن، کسی بھی چیز کا۔ اللہ تعالیٰ اس دن کے نقشے کو پیش کرتا ہے لوگوں کے سامنے کہ تم اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان دوسری کسی جان کے کام نہیں آئے گا۔ واتقوا یوماً، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس، جس کے اندر کام نہیں آئے گا کوئی نفس، کوئی جان، عن نفس، دوسری کسی جان کی طرف سے، شیئن، کچھ بھی۔ ایک نفس، ایک جان دوسرے جان کے کوئی فائدے میں نہیں آئے گا۔ ولا يقبل منها عدل، اور نہ ہی اس دن کسی سے کوئی
بدلہ لیا جائے گا، کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، وہ ایسا دن ہوگا اگر تم کروڑوں روپے خرچ کرو تو تمہارا کوئی فدیہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور قبول نہیں کیا جائے گا کسی جان سے عدل فدیہ۔ وَلَا تَنْفَعُهَا، اور نہ ہی کسی جان کو فائدہ دے گی شفاعت، کوئی سفارش۔ اصل میں شفاعت کا فائدہ نہ دینا بول کر مراد شفیع کا نہ ہونا مراد لیا گیا ہے۔ کوئی شفیع نہیں ہوگا، یعنی وہ ایسا دن ہوگا جس میں نہ کسی سے کوئی بدلہ، کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کسی کی سفارش کسی کے بارے میں قبول کی جائے گی۔ ہمارے مسلمانوں نے بھی شفاعت کے لیے اپنا عقیدہ گڑھا ہے، وہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہی عقیدہ بنی اسرائیل نے بھی گڑھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تنفعها شفاعت، کسی جان کو کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، ولا هم ينصرون، نہ ہی ان کے ساتھ مدد کی جائے گی۔ اس دن کا نقشہ پیش کیا گیا کہ وہ ایسا دن ہوگا جس میں نفسا نفسی ہوگی، کسی کی طرف سے کوئی فدیہ، کوئی سفارش، کوئی امداد نہیں ہوگا۔ لہٰذا وہ یاد کرو اور اپنا قبلہ درست کرو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں چھوڑ دو۔ یہ انہوں نے نافرمانی کی تھی، یہ ابراہیم علیہ السلام کا جو قبلہ ہے، جس کو قبلہ اول کہتے ہیں، یہی بیت اللہ شریف قبلہ اول بھی ہے اور قبلہ آخری بھی ہے۔ یہ یہود سے مسلمانوں نے سیکھا ہے کہ مسلمان کہتے ہیں کہ قبلہ اول بیت اللہ ہے۔ نہیں، پہلے سے جتنی نمازیں پڑھی گئی ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، اور تورات کے اندر بھی یہ عبارت موجود ہے، وہاں اس کو بیت ایل کہا گیا ہے۔ بیت ایل یعنی بیت اللہ۔ یہ انتہائی بڑی غلط فہمی ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ پہلے قبلہ وہ تھا بعد میں یہ ہو، نہیں، پہلے سے یہی ہے۔ لہٰذا بنی اسرائیل کو بھی یہ جو احسانات یاد دلائے گئے ہیں اور ان کو قیامت کے دن سے ڈرایا گیا ہے، اصل میں یہ تمہید ہے اسی بات کی کہ ان لوگوں نے بیت اللہ شریف کو چھوڑ کر اپنا قبلہ گڑھا اور بیت المقدس کی طرف نمازیں شروع کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، جب ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا ربہ، اپنے رب نے، بکلمات، چند کلمات کے ذریعے۔ کلمات مختصر لفظ اس لیے کہا ہے کہ اگر کسی کو ایک لمبا حکم بیان کیا جائے اور اس کے فضائل بھی بیان کیے جائیں، ان کے ثواب کا بھی کہا جائے، پھر آدمی اس کو پورا کرے تو عقل مانتی ہے۔ لیکن ایک آدمی کو مختصر کلمہ کہو، خواب میں صرف اتنا کہا گیا اپنے بیٹے کو ذبح کرو، بس۔ اب اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کا وہ لاڈلا بیٹا ہے، جو اس کا وارث ہے، جو اس کا انتہائی اکلوتا بیٹا ہے، بس صرف اتنی سی بات کے خواب میں دیکھا اور باقاعدہ اس کے پورا کرنے کے لیے عزم کیا۔ اللہ تعالیٰ کے کلمے سنتے ہی، اللہ تعالیٰ کے احکام کو سنتے ہی فوراً ماننے کا عزم کیا۔ گھر بار سے چھوڑنے کا وقت آیا تو بیک جنبش قلم سب کچھ چھوڑ دیا۔ آگ میں ڈالنے کا وقت آیا تو سب کچھ قبول کر دیا، لیکن
اللہ تعالیٰ کے خلاف ایک لفظ بولنے کی جسارت نہیں کی۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب آزمائش کی رب العالمین نے ابراہیم کی بکلمات، چند کلمات کے ذریعے، فَأَتَمَّهُنَّ، تو اس نے پورا کر دیے۔ تو جب اس نے سارے امتحانات پاس کیے، قالا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک، یقیناً میں تمہیں بنانے والا ہوں، للناس، بہت سارے لوگوں کے لیے، اماماً، پیشوا۔ اس میں دو خوشخبریاں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ ایک خوشخبری تو اس میں یہ ہے کہ تمہاری یہ اولاد کو اتنا بڑھاؤں گا کہ وہ پوری ایک قوم بن جائے گی، اور پھر تم ان کے پیشوا مقرر ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ایک لفظ کے اندر دو خوشخبریاں عطا فرمائی ہیں۔ انی جاعلک للناس، یقیناً میں تمہیں بنانے والا ہوں لوگوں کے لیے، اماماً، پیشوا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ قالا، ابراہیم نے فرمایا ومن ذریتی، اور میری اولاد، کیا میری اولاد کو بھی یہ مقام عطا ہوگا؟ قالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینالو، نہیں ملے گا، عہدی، میرا یہ لوز، الظالمین، ظالموں کو۔ ظالم کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے نافرمانی کرتا ہے، جو شرک کرتا ہے، جو اللہ کی کتابوں کے احکام کو تحریف کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ذمہ داری کبھی کبھی نہیں ہے۔ اولاد کے اندر یہ ظالم لوگ جو بے دینی کریں گے، اپنے اوپر ظلم ڈھائیں گے، ان کے لیے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب میں نے بنا دیا بیت اللہ کو، مصابتاً مرکز، للناس، لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا، اور لوگوں کی امن کی جگہ۔ اللہ نے فرمایا میں نے بیت اللہ کو مصابتاً، لوگوں کی اجتماع کی جگہ، یعنی ایک مرکز بنا دیا جو مسلمانوں کا مرکز رہے گا۔ اب تو وہ مرکز نہیں رہا، اس لیے کہ سارے مسلمانوں نے اپنے اپنے اڈے کھول رکھے ہیں، ہر ایک پارٹی کا اپنا مرکز ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میں نے بیت اللہ کو مصابۃ للناس سے مرکز بنا دیا لوگوں کے لیے، وامنن، اور امن کی جگہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے حکم دیا واتخذوا، تم بنا لو، من مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے مسکن میں سے، مصلن، نماز کی جگہ۔ یہاں لوگ مقام ابراہیم کا اطلاق دو جگہوں پر کرتے ہیں۔ ایک اطلاق ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے اس پتھر پر جس پتھر کے اوپر ابراہیم کھڑے تھے اور دیواروں کو اونچا کر رہے تھے، اور دوسرا اطلاق ہے پورے حرم شریف پر، اور یہی سب سے زیادہ صحیح ہے۔ اس سے صرف وہ مقام ابراہیم کا پتھر مراد نہیں ہے، پورا مسکن ابراہیم مراد ہے۔ واتخذوا، اور بنا لو، من مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے مسکن سے، مصلن، نماز کی جگہ۔ وعہدنا الی ابراہیم، اور میں نے عہد لیا اور میں نے ذمہ داری ڈالی، وعہدنا، اور میں نے ذمہ داری مقرر کی، الی ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم اور اسماعیل دونوں کی۔ کس چیز کی ذمہ داری؟ ان طہرا، کہ تم دونوں پاک رکھو، بیتیا، میرے گھر کو، للطائفین والعاکفین، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے،
والرکع رکوع کرنے والوں کے لیے، السجود سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ میں نے ان کی یہ ذمہ داری مقرر کی کہ تم میرے گھر کو پاک صاف رکھو، شرکیات سے، بت پرستی سے، بدعہدی سے، ساری گندگیوں سے اس کو پاک رکھو۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کا یہ عہد اور یہ حکم کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مرکز مقرر کیا تھا بیت اللہ، اور ان کو نماز کی جگہ مقرر فرمائی تھی، اور یہ عہد لیا گیا تھا کہ تم اس کو پاک رکھو۔ مگر بدقسمتی سے ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل نے ان سارے احکام کا جنازہ نکالا۔ انہوں نے قبلے کو تبدیل کیا۔ وہ تو چھوڑو کہ مسلمان بھی یہ مان گئے کہ ہاں رسول اللہ نے بھی 16 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی ہے، حالانکہ یہ ایسا جھوٹ ہے جس کے پر بالکل نہیں ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے وہی مسئلہ اور اس کے اندر تحریف کی طرف اشارہ فرمایا، لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا یہ عہد یہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، ظالموں کو میرا یہ عہد و پیمان سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل، اے میرے پروردگار، اجعل هذا بلدن، اے اللہ بنا دو اس شہر کو آمنن، امن والا۔ حالانکہ اس وقت یہ شہر تو نہیں تھا، لیکن اس نے اللہ سے مانگا، رب اجعل هذا بلدن آمنا، اے اللہ بنا دے اس کو شہر امن والا، ورزق اہلہ، اور رزق عطا کر اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات، ہر قسم کے پھلوں میں سے، من آمن منہم، ہر وہ جو ایمان رکھتا ہو ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر، اور روز آخرت پر۔ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تو ان کو الہ العالمین رزق مختلف قسم کے پھلوں کا عطا کر۔ قال، اللہ نے فرمایا کہ میں مومنوں کو بھی رزق دیا کروں گا، کافروں کو بھی دیا کروں گا۔ قال، اللہ نے فرمایا، ومن کفر، جس نے کفر کیا، فَأُمَتِّعُهُ، تو میں ان کو فائدہ دیا کروں گا، قلیلاً، تھوڑا سا۔ جو کافر ہے میں ان کو بھی فائدہ دوں گا، رزق عطا کروں گا، ثم اضطرُّهُ، پھر اس کو زبردستی کھینچ لوں گا، الی عذاب النار، عذاب آگ کی طرف، عذاب جہنم کی طرف۔ دنیا میں فائدے دے دوں گا، کچھ نہ کچھ مزے اڑا لیں گے، پھر اس کو زبردستی جہنم رسید کریں گے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اللہ فرماتے ہیں بہت بری جگہ ہے رہنے کی اور ٹھہرنے کی، جہنم سے بری جگہ بالکل کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ بس لفظی ترجمہ سنی۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا نعمتی، یاد کرو میرے نعمتوں کو، التی، وہ نعمتیں، انعمت علیکم، جو میں نے انعام کیا ہے تمہاری اوپر، وانی فضلتکم، اور یقیناً میں نے تمہیں فضیلت دی، علی العالمین، اقوام عالم پر، واتقوا یوماً، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس، کہ کام نہیں آئے گا کوئی جان، عن نفس، دوسری جان کی طرف سے، شیئن، کچھ بھی، ولا يقبل منها عدل، اور نہیں قبول کیا جائے گا کسی جان سے، عدل، کوئی فدیہ، ولا تنفعها،
اور نہیں فائدہ پہنچائے گی شفاعتن کوئی سفارش، ولا ہم ینصرون اور نہ ہی ان کے ساتھ امداد کی جائے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ جب اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی، بکلمات چند کلمات کے ذریعے، فَأَتَمَّهُنَّ تو اس نے وہ پوری کر دیے۔ قال تو اللہ نے فرمایا، انی جاعلک یقیناً میں تمہیں بنا رہا ہوں، للناس لوگوں کے لیے، اماماً پیشوا۔ قال ابراہیم نے فرمایا، ومن ذریتی اور میری اولاد بھی۔ قال اللہ نے فرمایا، لا ینال عہدی نہیں پائیں گے میرے اس لوز اور میرے اس عہد کو، الظالمین ظالم لوگ میرے عہد کو نہیں پائیں گے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ اور جب بنایا ہم نے بیت اللہ کو، مَثَابَةً لِلنَّاسِ مرکز لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ، اور میں نے کہا وَاتَّخِذُوا کہ بنا ڈالو من مقام ابراہیم علیہ السلام کی مسکن کو، مصلی نماز کی جگہ، وعہدنا الی ابراہیم اور حکم کیا ہم نے ابراہیم علیہ، وعہدنا اور ہم نے ذمہ داری مقرر کی ابراہیم اور اسماعیل کی، ان طہرا کہ تم پاک رکھو، بیتیا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، عاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، ورکع رکوع کرنے والوں کے لیے، السجود سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم جب کہا ابراہیم نے، رب اجعل اے اللہ بنا، ھذا بلدن یہ شہر، آمناً امن والا، وارزق اہلہ اور رزق عطا کر اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات ہر قسم کے پھلوں میں سے، من آمنا ہر اس آدمی کو جو ایمان لائے، منہم ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور روز آخرت پر۔ قال اللہ نے فرمایا، ومن کفر جس نے کفر کیا، فأمتعہ قلیلا تو میں فائدہ دے دوں گا ان کو تھوڑا سا، ثم اضطرہ پھر زبردستی ان کو کھینچ لوں گا، الی عذاب النار عذاب جہنم کی طرف، وبئس المصیر اور بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے کی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر۔